السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل این ٹی وی اردو۔ اس چینل میں ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ لو میرج کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ذرا سوچ کے تو بتائیں۔ نہیں سوچ سکتے؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ شادی والے دن شرمانے میں ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ آج میں نے امی سے پوچھا زندگی میں کامیابی کے لیے کیا کروں؟ امی نے تو بڑے پیار سے جواب دیا، کمبخت سب سے پہلے پتھر لے اور اپنا موبائل فون توڑ دے۔ دو پاکستانی سردار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلا کہنے لگا، یار جب میرے بچے دنیا میں آئیں گے نا تو ایک کو میں پنڈی اور دوسرے کو گجرانوالہ چھوڑاؤں گا۔ دوست، وہ کیوں؟ سردار، کیونکہ کل ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ بچوں کے درمیان وقفہ ضروری ہے۔ جو سالن بچ جائے ناشتے میں اس کے پراٹھے بنا لینا، یہ ہنر صرف پاکستانی ماؤں کو ہی آتا ہے۔ عزت اور پیار کے قابل صرف وہی ہے جو آپ کو ایک لمبے سفر میں بغیر کسی غرض کے اپنے ہیڈ فونز دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کاش میں پھر سے لوٹ جاؤں اپنے بچپن کی وادی میں۔ تب نہ کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی ضروری تھا اور نہ ہی کوئی بچی تھی۔ ٹیچر نے کہا مائی بیسٹ فرینڈ پر مضمون لکھو۔ کچھ دیر بعد ایک بچہ آیا اور بولا، میڈم چمک چھلو اور پٹاخے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لڑکا اور لڑکی پارک گئے۔ وہاں لڑکے کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ لڑکا لڑکی کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر زخم پر باندھ دے گی۔ لڑکی فوراً سمجھ گئی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی، سوچی بھی نہ، 3200 کا سوٹ ہی میرا۔ کچھ اس انداز سے جھٹکا اس نے اپنی زلفوں کو، اکٹھی 4 جوئیں آ گری میرے دامن میں۔ نالی سے نکالی گئی گیند کو دیوار پر پٹک کے صاف کرنے والی قوم کو کرونا وائرس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گھریلو سیاست میں سسر صاحب وہ فرشتہ ہوتے ہیں جسے صرف کھانے سے غرض ہوتا ہے، بیوی دے یا بہو اس کی بلا سے۔ کہتے ہیں جو ہنسا اس کا گھر بسا، اور پھر جس کا گھر بسا اس سے پوچھو وہ آخری بار کب ہنسا۔ دوسرے ممالک میں بنانا شیک پی لو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، پاکستان میں بنانا شیک پی لو کیلے خراب ہو رہے ہیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کا خاوند اس کو ناشتے کے لیے اٹھائے تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ جائے۔ بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کو ناشتہ کے لیے اٹھانے کی بجائے بھوکا دفتر چلا جائے۔ جب کوئی آپ کو بار بار غصہ دلوا رہا ہو تو یاد رکھیں کہ منہ پھلانے میں 42 مسل استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بازو آگے کر کے چنڈ مارنے میں صرف 4 مسل کا استعمال ہوتا ہے۔ سکون والا کام کیجیے۔ پاگل ڈاکٹر، میرے جسم کے ایک حصے پر آج تک پسینہ نہیں آیا، آپ اس کا علاج کریں۔ ڈاکٹر، کون سے حصے پر؟ پاگل، دانت پر۔ ویلنٹائن ڈے تک کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یقین مانے یہ حرام ہے۔ دوست، مری کا پلان بنائیں۔ میں جب کینسل ہی کرنا ہے تو پھر کیوں نہ تھائی لینڈ کا بنائیں۔ ایک چرسی چرس پی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا۔ چرسی نے سگریٹ شرٹ کی جیب میں چھپا لیا۔ باپ، تم سگریٹ پی رہے تھے؟ چرسی، نہیں ابو جی۔ باپ، تو پھر تمہاری شرٹ میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ چرسی، آپ نے بات ہی دل جلانے والی کی ہے۔ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے پوچھا، بھائی تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں؟ چوہے نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی بات یہ کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی ہوا کرتا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جادو بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے۔ جاتی کوئی اور ہے اور آتی کوئی اور۔ ماسی، مالکن مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے۔ مالکن، تو 10 دن چھٹی پر جائے گی تو تیرے صاحب کو کھانا کون بنا کے دے گا؟ انہیں دوا کون دے گا؟ ان کے کپڑے کون دھوئے گا؟
ان کا بستر کون لگائے گا؟ ماسی نے شرماتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، مالکن آپ کہیں تو صاحب کو ساتھ ہی نہ لے جاؤں۔ ایک کتاب سے چوری کرنے کو نقل، جبکہ مختلف کتابوں سے چوری کرنے کو ریسرچ کہتے ہیں۔ لڑکا، جان تم اب بدل گئی ہو۔ لڑکی، وہ کیسے؟ لڑکا، میں اب تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی، کمینے، پچھلی مرتبہ شرما کر آنکھیں بند کی تھی تو پرس میں سے 300 غائب ہو گئے تھے۔ کل رات کتاب میری طرف دیکھتی رہی اور نیند مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ نیند کا جھونکا میرا من ہو گیا اور کل رات پھر ایک ہونہار اسٹوڈنٹ بغیر پڑھے ہی سو گیا۔ حسد کی آگ اور بہتی ہوئی ناک کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ جو دوست 10 روزے گزر جانے کے بعد بھی آپ کو افطار پر نہ بلائے وہ دوست نہیں، الو کا پٹھا ہوتا ہے۔ مائیں 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتی: کھانے کا پوچھنا، دعا دینا اور جوتی کھینچ کر مارنا۔ ایک امیر لڑکی کو شاپنگ کرنے کے لیے لندن جانا تھا۔ وہ لندن جانے کے لیے 3 ہفتے پاکستان میں ہی شاپنگ کرتی رہی۔ واہ، اتنے عظیم ہیں وہ بھائی جو اپنی پاکٹ منی میں سے بہنوں کو اضافی پاکٹ منی دے دیتے ہیں۔ وہ اتوار ہی کیا جس میں امی صبح صبح واشنگ مشین نہ لگائیں۔ اٹھو بیٹا، جلدی سے اپنے کپڑے اتارو، میں نے مشین لگانی ہے، پہلے چکر میں دھونے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کس کس نے اسکول ٹائم میں یہی بہانہ بنایا ہے کہ مس، ہوم ورک تو کیا تھا لیکن کاپی گھر بھول گیا ہوں؟ مرد نہ آلو کی طرح ہوتا ہے، ہر سبزی کے ساتھ ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ آج پتہ کیا ہوا؟ آج ایک لڑکی مجھے دیکھتے دیکھتے نالے میں گر گئی۔ لو جی، یہ بات تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ کرونا وائرس چائنا کا ہے، زیادہ دن نہیں چلے گا۔ سائیں قائم علی شاہ۔ اللہ کرے تمہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے خاون، اچھی بات ہے نہ ملے، اب ہر جگہ تمہارے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ ڈاکٹر، کیا کھایا تھا؟ لڑکی، جی وہ برگر، فرینچ فرائز، پیپسی اور پیزا۔ ڈاکٹر ڈانٹتے ہوئے، یہ کلینک ہے، فیس بک نہیں، صحیح بتاؤ۔ لڑکی، جی پھکے شلجم۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اسے ناگن ڈرامہ دیکھ کر ضائع نہ کریں۔ اپنی جوتی ہونے کے باوجود بھائیوں کو پہننے کے لیے گھر میں بہنوں کی جوتی ہی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں اتنے ویلے لوگ ہیں کہ جب آپ ویگن میں سفر کر رہے ہوں اور ویگن میں کرائے کے لیے بقیہ پیسے مانگیں، باقی کی تمام سواریاں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسے گن رہی ہوتی ہیں۔ پٹھان دکاندار سے، ایزی لوڈ ہے؟ دکاندار، جی جناب ہے۔ پٹھان، 10 روپے کا نسوار لوڈ کر دو۔ پپو غصے سے، ابھی میں جو سموسہ لے کر گیا ہوں اس میں سے ایک بال نکلا ہے لمبا سا جو کسی لڑکی کا لگتا ہے۔ سموسے والا، تو اور کیا 20 روپے میں اب پوری لڑکی نکلا ہے باہر۔ ایک دن میرا دوست میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار میں بہت سکون سے رہتا ہوں آج کل، ایک تنگ کرنے والی چاہیے۔ ایک سردار کافی دیر سے دور کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ تنگ آ کر لڑکی نے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کیا۔ سردار نے دوست کو کونی مار کے کہا، لے اج پھر 5 بجے کا ٹائم فکس ہویا ہے۔ پپو ڈاکٹر سے، مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ڈاکٹر، تم شادی کر لو۔ پپو، اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مریض سے، آپ کی ٹانگ کافی سوجی ہوئی ہے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مریض، اگر آپ کی ٹانگ سوجی ہوئی ہوتی تو میرے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ مریض نے غصے سے جواب دیا۔ مریض، ڈاکٹر میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر، او کب مارتی ہے؟ مریض، ہر ہفتے۔ ڈاکٹر، تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی تو مجھے روز مارتی ہے۔ مریض، میری دور کی نظر کمزور ہے۔ ڈاکٹر، وہ آسمان پر کیا ہے؟ مریض، چاند۔ ڈاکٹر، تے انی دیا
اس تو اگے فرشتے ویکھنے نے۔ ڈاکٹر: ہم معذرت خواہ ہیں، آپریشن کے وقت ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ میں رہ گیا ہے، اس لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ سردار: تو پاگل تو نہیں ہے؟ یہ پکڑ 30 روپے بازار سے دوسرا لے آ۔ پٹھان: میں جتنی بھی تعلیم حاصل کر لوں وہ نہیں بن سکتا جو میں چاہتا تھا۔ ٹیچر: آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ پٹھان: لیڈی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر سردار سے: سردار جی، آپ کو کیلے کا چھلکا نظر نہیں آیا جو ٹانگ تڑوا کر بیٹھ گئے؟ سردار: میں تو پاؤں رکھ کے چیک کر رہا تھا کہ چھلکے کے اندر کیلا تو نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کی شادی نرس سے ہو گئی۔ دوست نے پوچھا، سناؤ یار، بھابھی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ ڈاکٹر: یار میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں، جب تک سسٹر نہ کہوں سنتی ہی نہیں۔ لڑکی: ڈاکٹر صاحب مہربانی فرما کر میرے بوائے فرینڈ کو بھی اندر بلا لیں۔ ڈاکٹر: ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت شریف آدمی ہوں۔ لڑکی: نہیں، آپ کی نرس باہر اکیلی ہے اور میرا بوائے فرینڈ 1 نمبر کا کمینہ ہے۔